میں تو کہتا ہوں جیسے جہیز کے خلاف اینٹی جہیز تحریک چلائی جا رہی ہے، اس وقت ضرورت ہے، عمرہ ایک پکنک بن چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب امیر لوگ نام و نمود کے لیے، بیپار کے لیے امیر لوگ اور علماء شہرت کے لیے اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کیا کریں گے، حج کا سفر کیا کریں گے۔ کیا آج وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے؟ کتنے عمرے ہوئے سیٹ صاحب، کتنے حج ہوئے سیٹ صاحب؟ امت کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، امت کی بیٹیاں ہاتھوں کے اندر مہندی کا سنگار دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ان امت کی فاطمہ نام کی بیٹی کو، عائشہ نام کی بیٹی کو، سمیہ نام اور زینب نام کی بیٹی کو اچھٹ کر لے کر جا رہا ہے، اور اس فاطمہ بٹیا سے پوچھا جاتا ہے کیوں غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ؟ ان کے ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اتنی دین کی ہمدردی ہے، میری بیٹی کی ہمدردی ہے، ایک نوجوان کو لاؤ جو سنت کے مطابق میری بیٹی کا ہاتھ تھام سکے۔ جہیز نے ان امت کی بیٹیوں کو تباہ کر دیا، اور عمرے پر عمرے پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے بچوں کی چھٹی ہوئی، بیوی نے کہا اوٹی جائیں گے، کشمیر جائیں گے اور سوئٹزرلینڈ جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، یورپ جائیں گے۔ ارے جاؤ گے تو نام خراب ہوگا، گوری چونٹی چونے کی رنگ کی رنڈیاں نظر آئیں گی، بیوی اولاد کا مزاج خراب ہوگا، پکنک کی پکنک بھی ہوگی، معاشرے میں نام بھی ہوگا۔ سکی کھجوریں غریبوں کو دے دو، تر کھجوریں عمرہ کو دے دو، اجوا کھجوریں سسرال کو دے دو، کپڑا دے دو، تسبیح دے دو، نام بھی ہوگا اور پکنک بھی ہوگی۔ اللہ کی قسم اب تحریک جلانے کی ضرورت ہے تحفظ شریعت کے ٹھیکیداروں کو، عمارت شریعت کے ٹھیکیداروں کو، کہ تمہارا پیسہ نفلی حجوں پر لگنے والا، تمہارا پیسہ نفلی عمروں پر لگنے والا۔ میرے حبیب نے اس امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت کے لیے راتوں کو رویا تھا۔ میرے محبوب نے ابو جہل کے در پر بھیک مانگی تھی، ابو جہل تو کلمہ پڑھ لے۔ میرے محبوب نے خواجہ ابو طالب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا تھا، چچا جان ایک مرتبہ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لو۔ غیروں کے سامنے میرے حبیب نے کلمے کے لیے بھیک کو مانگا تھا، ڈر کو پھیلایا تھا۔ لعلک باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، لگتا ہے آپ کی جان چلی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑ کر۔ اپنی جان پر رحم کرو، اپنے نفس پر رحم کرو۔ آج آپ کے سامنے یہ منظر نظر آئے، ہم جہاں بھی بیان کو جاتے ہیں ایک چیز سنتے ہیں، اس علاقے کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ابھی کل اوٹی سے فون آیا تھا، امام صاحب نے فرمایا صرف 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسلمانوں کی بستی ہے، 12,000 مسلمانوں کے گھر ہیں۔ میرے علم کے مطابق 150 مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، ان کی دکانیں لگ رہی ہیں، بھگا کر لے جانے پر گاڑیاں انعام، بھگا کر لے جانے پر روپیہ انعام، بھگا کر لے جانے پر پراپرٹی انعام۔ اور یہ امت کے مالدار آج اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے، اپنی بہو اور اپنے بیٹے کا ہنی مون منانے کے لیے مکے کا انتخاب، مدینے کا انتخاب۔ یہ مکہ اسی لیے بنا تھا کہ ہنی مون کیا جائے، یہ مدینہ اسی لیے بنا تھا کہ میاں بیوی وہاں جا کر سہاگ رات منائے، پکنک کی جائے۔ یہ ٹور اینڈ ٹریول والے اخبار کے اندر اشتہار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کسی ولی کو لے جا کر تمہاری ایمان کی تربیت کریں گے،
کسی اللہ والے کو لے جا کر داڑھی مڈے کے چہرے پر داڑھی اگا دیں گے، کسی شیخ وقت کو لے جا کر تمہیں قرآن سکھائیں گے، تمہاری زندگیوں میں نماز لائیں گے، تمہاری زندگیوں میں تقویٰ نہ، بنگلور جیسا کھانا تمہیں دیں گے، تمہیں بنگلور گھر جیسا آرام دیں گے، کھانا کھانا کھانا، حرم میں کھانا، مدینے میں کھانا، چکن کھانا، پیپسی پینا، سیر کرنا، سپاٹا کرنا، کعبے کے سامنے بیوی کے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر کسی غیر کے ذریعے سے فوٹو کھنچوانا، نبی کے روضے کی جالی کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے اپنی اولاد کو کھڑا کرنا اور وہاں فوٹو کھنچوانا۔ ارے یہ عمرے کو پکنک بنانے والوں، اللہ کے لیے رحم کرو، یہ عمرہ بند کرو۔ یہ جملہ لے جا کر باہر کہو گے، مولوی صاحب جمعہ میں کہہ رہے تھے عمرہ بند کرو، آگے پیچھے کی باتیں، یہ عمرے کا پیسہ امت کی بیٹیوں پر خرچ ہوگا، یہ عمرے کا پیسہ آج مسلمانوں کی ایجوکیشن اور تعلیم پر خرچ ہوگا، یہ عمرے کا پیسہ بیمار جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دوائی کی بھیک مانگ کر جو موت کے دامن میں جا رہا ہے، یہ عمرے کا پیسہ ان پر خرچ ہوگا۔ کیا تمہیں جنت کی صنعت نہیں ملے گی؟ کیا تمہیں خدا کا قرب نہیں ملے گا؟ کیا تمہیں نبی کی محبت نہیں ملے گی؟ جس نبی نے یہ کہا کہ ایک پیاسی کتیا کو ایک رنڈی عورت پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، اس عمرہ جو پکنک کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ عمرے کا پیسہ امت کی غریبوں کی بیٹیوں کا نکاح کر کر کیا تم وہ جنت نہیں پا سکتے؟ عمرہ ہی جنت جانے کا ذریعہ۔ ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، جدہ سے جب مکہ مکرمہ گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا اتنے بیمار ہوئے بیچارے عمرے کے ارکان کرنے سے قاصر ہو گئے، کعبے کو دیکھ تک نہیں سکتے تھے، بخار یا کوئی اور بیماری رہی ہوگی، لوز موشن، دست ہے کہ وہ اللہ کے کعبے تک جانے سے قاصر رہ گئے، بہت رونے لگے، اے اللہ تیرے در پر بلا کر تیرے کعبے کی زیارت سے مجھے محروم کر دیا، تیرے در پر بلا کر طواف سے محروم کر دیا، اے اللہ تیرے در پر بلا کر عمرے سے محروم کر دیا، رونے لگے۔ ان دنوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں تھے، کسی نے کہا حضرت ہے مسئلہ پوچھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، بزرگوں سے دامن تھامو، پہچانو اللہ والا کون ہے، پہچانو امیر شریعت کون ہے، پہچانو متقی کون ہے، پہچانو تحفظ شریعت کا ٹھیکیدار کون ہے، پہچانو امت کے احوال کو قوم کے سامنے رکھ کر قوم کے ضمیر اور قوم کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا کون ہے، پہچانو قوم کو میٹھی گولیاں دے کر سلانے والا کون ہے، پہچانو امت کے سامنے بھائیوں بزرگوں کی تصویر دے کر امت کو تباہی اور بربادی اور خواب غفلت کے اندر سلانے والا کون ہے، پہچانو علماء ربانی کو، پہچانو علماء شیطانی کو۔ حاجی امداد اللہ مرد مجاہد تھا، حاجی امداد اللہ وقت کا ولی تھا، حاجی امداد اللہ وقت کا قطب تھا۔ کسی نے کہا جاؤ حاجی امداد اللہ کے پاس، وہ دعا کر دیں گے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آئے اور آ کر عرض کیا حضرت یہ صورتحال ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے؟ اللہ اکبر، کیا سوچ تھی، کیا فراست تھی بھائی، یہ جو بیٹھے ہو اپنے کمرے میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہو یا خدا نے بٹھا رکھا ہے؟ کہا کہ حضرت کون اپنی مرضی سے بیٹھے گا؟ اللہ کی کعبے کی اذان سنائی دیتی ہے، طواف کی جھلکیوں کی جھلک آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتی ہے، اللہ نے بٹھایا۔ فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے متفق ہو یا نہیں ہو؟ کہا کہ خدا کے فیصلے سے راضی ہونا سیکھو، کہ اللہ تیری مرضی، تو دکھانا چاہے دکھا، تو نہ دکھانے نہ دکھا، تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ کہا پھر اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ
کچھ لوگ مکے سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن مکے کے ابابیل سے زیادہ وہ مکے کے قریب رہتے ہیں. کچھ لوگ نبی کے گنبد خضرا سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن گنبد خضرا کے کبوتر سے زیادہ قریب رہتے ہیں. اور کچھ لوگ عمرہ کرنے اور زیارت کرنے اور حج کرنے آتے ہیں لیکن ان کے اور کعبے کے درمیان اور ان کے گنبد خضرا کے درمیان نبی کے روضے کی جالی کے درمیان 7 زمین اور 7 آسمان کی دوری ہوتی ہے. تم نبی اللہ کے فیصلے سے خوش ہو نہ ہو, اللہ دکھانا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے ابو جہل کو کعبہ دکھایا, اللہ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو نبی کی ریاض الجنہ کے اندر نبی کی مسجد کے اندر نماز دی, امانہ دیا اور لاٹھی دی, نبی کا لباس دیا, لیکن وہ دور تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے, زاروں پتار رونے لگے. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام سردیوں میں گرمیوں میں اللہ اکبر نبی کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے. اب یہ گورنری, یہ حکومتیں, یہ سلطنتیں, یہ زمین آسمان کے خزانے, میرے اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام پیشاب بھی نہیں کریں گے. ان کا جی چاہے گا نبی کے چہرے کو دیکھیں اسی میں مر جائے. اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, ایمان تم میرے حکم سے یمن کے گورنر رو رہے ہیں. فرمایا کہ معاذ کیوں رہتے, میری جدائی تو میرے اللہ کی. حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری مائیں مر جائیں, آپ کے چہرے کو دیکھنے سے وہ غم کافور ہو جاتا تھا. بچوں کے جنازے نکل جائیں, آپ کو دیکھنے سے وہ غم ہلکا ہو جاتا تھا. اب یمن کے اندر کس کا چہرہ دیکھیں, یمن کے اندر کس کی شکل کو دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھائے. اللہ کے لیے مجھے معاف کریں اللہ کے حبیب, مجھے مدینے آپ کے قدموں میں رہنے دے. ایسی گورنری, ایسی مال, ایسی دولت پر لعنت جو مجھے آپ سے دور کر دے. عمرے کے نام پر پکنک کرنے والوں, نفلی حجوں کے نام پر دکھاوا کرنے والوں, حضرت معاذ ابن جبل کو آقا نے فرمایا اے معاذ تو یمن میں رہے یا دنیا کے کسی کونے میں رہے, اگر دل میں میری محبت, تیرے دل میں میری محبت ہے تو میرے دل کے قریب ہے. اور کچھ لوگ میری مجلس میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں میری سنتوں کی محبت نہیں, وہ مجھ سے دور ہیں. اللہ نے عمرہ نہ کرایا, اللہ نے حج نہ کرایا, کیا مصیبت ہوئی؟ لیکن کعبے کی محبت تو ہے, گنبد خضرا کی محبت تو ہے. یہاں ایمان کے جنازے ارتداد کا دورہ ہے. کشمیر سے رپورٹ آئی ہے, یہ یہودی کتے, یہ عیسائی کتے, ان کے زندگیوں کا ڈائیورشن کرنے کے لیے, ان کے خیالات کو کنورٹ کرنے کے لیے اب حسین خوبصورت پرینما لڑکیوں کو ان نوجوانوں کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ اس کو نبھاتی ہے, کاروبار دیتی ہے, بزنس دیتی ہے, پڑھنا چاہے پڑھاتی ہے, شادی کرو اس شرط پر کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے. 33,000 30 پر 3,000 افراد مرتد ہو چکے ہیں, عیسائی ہو چکے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ عمروں کا پیسہ, یہ نفلی حج کا پیسہ اگر یہاں لگا کر ان کو نوکریاں دی جائیں, ان پر محنتیں کر ان کو دکان دی جائے, ان کے شادیوں کے اخراجات برداشت کیے جائیں تو کیا یہ ثواب کا کام نہیں؟ کیا اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے؟ حضرت وحشی ایمان لانا چاہے جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی, حضرت وحشی سے بڑی نفرت تھی, انہوں نے قتل کیا تھا, قاتل تھے. لیکن جب ایمان لینے آئے صحابہ کرام نے روک لیا, تم چلے جاؤ بھائی واپس, اللہ کے نبی تمہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے, تم حضرت حمزہ کے قاتل ہو, تم نے ہندا کا ساتھ دیا,
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر جب یہ بات پڑ گئی، آپ نے فرمایا وحشی کو میرے پاس آنے سے نہ روکو، ایک وحشی کا ایمان لانا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کے قتل سے بہتر ہے. ایک ایک آدمی کے ایمان کی قیمت تھی. جہاں دیکھو پہلے یہ بات تھا حنفی غیر مقلد ہو گیا، بریلوی دیوبندی ہو گیا، دیوبندی بریلوی ہو گیا، چلو گھر کے اندر کی بات تھی. اب بات یہ ہے کہ ایمانوں کے جنازے نکل رہے ہیں. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہماری امت کی بیٹیاں فاطمہ، فتیجہ، زینب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، سور کھانے والا، کتا کھانے والا، شراب پینے والا، ان امت کی بیٹیوں کو اپنی پہلو میں لے کر حرام کا نطفہ ڈال کر، کافر اور مشرکانہ نطفہ ڈال کر کافروں کی نسلوں کو جنم دے رہا ہے. کیا ابھی ان حالتوں کے اندر نفلی عمرے کیے جائیں گے؟ ان حالتوں کے اندر نفلی حج کیے جائیں گے؟ ان حالتوں کے اندر جو ہے دکھاوے کے کام کیے جائیں گے؟ ارتداد کا دورہ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی قیمت ہے، امت کے ایک ایک فرد کے کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہے، امت کے ایک ایک فرد کا کلمہ جنت کی سند ہے اور جنت کی قیمت ہے. ایسی حالت کے اندر شادیوں کے اندر فضول خرچی کرنا، ایسی حالت کے اندر عبادتوں کے نام پر روپیہ بے فضول کرنا، فضول خرچی کرنا، کیا اللہ کو پسند آئے گا؟ کیا نبی کو پسند آئے گا؟ اگر ایمان کا جذبہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نکال کر اپنے کعبے تک پہنچائے.